اللہ 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 اللہ۔ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 12، سورہ جاسیہ کا دوسرا رکوع اور 25ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا، سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، کہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو۔ باہری سفروں سے، سمندر اور دریا کے سفر سے روزی تلاش کرو، اور تجارتوں کے ذریعے اور غواصی کرنے اور موتی وغیرہ نکالنے سے سمندر میں، دریا میں غوطے لگا کر موتی، ہیرے، جواہرات اور معدنیات تم نکالتے ہو، اس کے ذریعے تم اپنا بزنس کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام حکمتوں کے تحت تم پر کرم فرمایا اور تمہارے لیے سمندر کو مسخر فرما دیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ حق مانو، اس کے نعمت و کرم اور فضل و احسان کا تم حق مانو، شکر کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اپنے حکم سے، یعنی سورج، چاند، ستارے، چوپائے، درخت، نہریں، سب سے تمہیں فائدے پہنچائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ قل للذین آمنوا، ایمان والوں سے فرمائیے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو دن کہ اللہ نے مومنین کی مدد کے لیے مقرر فرمائے، ان دنوں کی یہ کافر امید نہیں رکھتے، یا اللہ تعالیٰ کے دنوں سے وہ وقائع مراد ہیں جن میں وہ اپنے دشمنوں کو گرفتار کرتا ہے۔ بہرحال ان امید نہ رکھنے والوں سے مراد کفار ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کفار سے جو ایذا پہنچے اور ان کے کلمات جو تکلیف پہنچائیں، مسلمان ان سے درگزر کریں، منازعات نہ کریں۔ وقیل ان الآیت منسوخۃ بآیت القتال، اور کہا گیا کہ یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہو گئی۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ اس آیت کے شان نزول میں کئی قول ہیں۔ ایک یہ کہ غزوہ بنی مستلق میں مسلمان بیر مریسیہ پر اترے۔ یہ ایک کنواں تھا، عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا، وہ دیر میں آیا تو اس سے سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں نہ بھر گئیں، اس وقت تک انہوں نے کسی کو پانی بھرنے نہ دیا۔ یہ سن کر اس بدبخت نے ان حضرات کی شان میں گستاخانہ کلمے کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ تلوار لے کر تیار ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر یہ آیت مدنی ہوگی، یعنی اگر یہ تفسیر کو دیکھا جائے تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہوگی، کیونکہ غزوہ بنی مستلق ہجرت کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ حضرت مقاتل کا قول ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو آپ نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
تو اس قول کے مطابق یہ آیت مکی ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو فخاس نامی یہودی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محتاج ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چونکہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے معنی یہ ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا، مال بھی اسی کا، ہماری جان بھی اسی کی دی ہوئی، اور یہ اس کا فضل ہے کہ ہم اس کی راہ میں مال خرچ کریں اور وہ اسے قرض حسنا کہے۔ اور یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح قرض حسنا واپس مل جاتا ہے تو اس طرح تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے مطمئن رہو کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں یہ واپس ملے گا اور بہت زیادہ نفع کے ساتھ ملے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کو کون قرض حسنا دے گا تو فخاس نامی یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محتاج ہو گیا، معاذ اللہ۔ اس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور اس کی تلاش میں نکلے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں واپس بلوا لیا۔ قل للذین آمنوا، ایمان والوں سے فرمائیے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو کافر ہیں ان سے مسلمان درگزر کریں۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور برا کرے تو اپنے برے کو۔ نیکی کرے گا تو انسان کا اپنا بھلا ہے، برائی کرے گا تو اپنا نقصان ہے۔ نیکی اور بدی کا ثواب اور عذاب اس کے کرنے والے پر ہے، تو چاہیے کہ انسان نیکی کرے تاکہ فائدہ ہو، گناہ سے بچے تاکہ نقصان سے بچے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وہ نیکوں اور بدوں کو، نیک لوگوں کو اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، یعنی نیک لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، برے لوگوں پر عذاب ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، یعنی توریت عطا فرمائی، ان میں کئی نبی پیدا کیے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں ستری روزیاں دیں، حلال کشائش کے ساتھ، فرعون اور اس کی قوم کے اموال اور دیار کا مالک کر کے اور من و سلوہ نازل فرما کر، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو حلال روزی دی، بڑی وسعت کے ساتھ روزی دی۔ جب فرعون اور فرعونی ہلاک ہو گئے تو ان کے مال بنی اسرائیل کو دیے، ان کے مکانات بنی اسرائیل کو دیے، بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کر کے ہم نے انہیں ستھری روزی دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں۔ بینات من الامر، کام کی روشن دلیلیں، یعنی امر دین اور بیان حلال و حرام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی، یعنی بنی اسرائیل کو دین کے معاملات، حلال اور حرام کے احکام کی تفصیل کی روشن دلیلیں دیں، اور اس بات پر روشن دلیلیں دیں کہ سید عالم نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، تم ان پر ایمان لانا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے، یعنی جب علم ان کے پاس آ چکا اس کے بعد آپس کی دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں حضور کی آمد سے پہلے سارے یہودی توریت کے ماننے والے حضور پر ایمان رکھتے تھے. الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا، اور علم زوال اختلاف کا سبب ہوتا ہے، علم کے ذریعے اختلاف ختم ہوتے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کے لیے اختلاف کا سبب ہوا. اس کا باعث یہ ہے کہ علم ان کا مقصود نہ تھا، بلکہ مقصود ان کا جاہ و ریاست کی طلب تھی، اسی لیے انہوں نے اختلاف کیا. یعنی جب علم حاصل کرنے کا مقصد ریاست کی طلب ہو، علم حاصل کرنے کا مقصد شہرت، عزت اور واوا ہو، علم حاصل کرنے کا مقصد دولت کا حصول ہو، تو پھر علم اختلاف کو دور نہیں کرتا بلکہ اختلاف پیدا کر دیتا ہے. تو اس میں علم کی وجہ سے اختلاف پیدا نہیں ہوتے، بلکہ انسان کی جب نیت خراب ہوتی ہے تو جاننے کے باوجود بھی وہ اندھا ہو جاتا ہے. جب علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، اخلاص نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، عالم کہیں، مفتی کہیں، لوگ قاری کہیں، لوگ حافظ کہیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، مرتبہ ریاست حاصل کرنا مقصود ہو، تو پھر علم سے سینے روشن نہیں ہوتے، کیونکہ پھر یہ علم اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. علم تو وہ علم ہے جس سے سینے روشن ہو اور معرفت الہی حاصل ہو. بغیم بینہم، آپس کی حسد سے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے جاہ و ریاست کے اندیشے سے آپ کے ساتھ حسد و دشمنی کی اور کافر ہو گئے. حضور کو مانتے تھے یہودی علماء، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہیں یہ فکر ہو گئی کہ اگر حضور کو مان لیا تو ہماری ریاست، ہمارے عہدے، ہمارے مناصب، ہمارے نذرانے اور جو مالی فوائد ہم اپنی عوام سے لیتے ہیں اور جو ہمیں عزت عوام میں حاصل ہے، سب ختم ہو جائے گی، سب حضور کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ کافر ہو گئے اور انہوں نے تحریفیں کی اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ جس نبی آخر زمان کا ذکر تھا یہ وہ نبی نہیں ہے. حضور کی صفات کو غلط طور پر انہوں نے بیان کیا. مثلا توریت میں لکھا تھا کہ وہ درمیانے قد کے ہوں گے، تو انہوں نے کہا یہ بہت لمبے ہوں گے. اس طرح انہوں نے بہت ساری چیزوں میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر کے یہ ساری حرکتیں انہوں نے اس لیے کی تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں اور ہماری دکانداری چلتی رہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو علم دین محض اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں. ثم جعلناک علی شریعہ، یہاں پر جو لفظ ہے شریعہ، اس لفظ کی وجہ سے ہی اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ شریعہ ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر آپ کو کیا. شریعت راستے کو کہتے ہیں، عمدہ راستے کو کہتے ہیں. پھر ہم نے اس کام کے یعنی دین کے عمدہ راستے پر آپ کو کیا. اے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کے بہت اچھے عمدہ راستے پر ہیں. فاتبعھا، تو اسی راہ آپ چلیں. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دیں، یعنی رؤسائے قریش کی خواہشوں کا ساتھ نہ دیں جو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں. قریش کے سردار، آپ ان کی بات کبھی نہ مانیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کچھ کام نہ دیں گے، کچھ فائدہ نہ دیں گے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. کفار قریش کے سرداروں کی باتوں کو رسول اللہ کوئی اہمیت دینے والے نہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو فرمایا گیا یہ آپ کے کسی کام میں نہیں آئیں گے یا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اس میں قرآن پڑھنے والے کے لیے نصیحت ہے. حضور کے واسطے سے ہر قاری کو پیغام ہے کہ ہم کسی عہدیدار مالدار کی خاطر اپنے دین کا نقصان نہ کریں. کوئی بھی اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، صرف دنیا میں دوست ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی دوست نہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے. دنیا میں بھی متقیوں کا دوست اللہ ہے، آخرت میں بھی. ڈر والوں سے متقین سے مراد مومنین ہے. اور آگے قرآن پاک کی نسبت ارشاد ہوتا ہے ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے کہ اس سے انہیں امور دین میں بینائی حاصل ہوتی ہے. اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دین کے امور کی انہیں سمجھ حاصل ہوتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، گناہ کیے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مومنین کے برابر کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے. یعنی ایمانداروں اور کافروں کی موت و حیات برابر ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیونکہ ایماندار زندگی میں طاعت پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور کافر گناہوں میں ڈوبے رہے، تو ان دونوں کی زندگی برابر نہ ہوئی. ایسے ہی موت بھی برابر نہیں کہ مومن کی موت بشارت، رحمت، عزت و کرامت پر ہوتی ہے، اور کافر کی رحمت سے مایوسی اور ندامت پر. کافر جب مرتا ہے تو رحمت سے مایوس ہو کر مرتا ہے اور ندامت پر مرتا ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات حق ہو اور مرنے کے بعد اٹھنا ہو تو بھی ہم ہی افضل رہیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم تم سے بہتر رہے. ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. مخالف، سرکش، مخلص، فرما بردار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے، اخلاص رکھنے والا، فرما بردار بندہ ہے، وہ اور جو مخالف ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، دونوں کی زندگی اور موت برابر ہو جائے. مومنین اعلی جنتوں میں عزت و کرامت، عیش و راحت پائیں گے، اور کفار اسفل السافلین میں، جہنم کے نچلے طبقوں میں ذلت، اہانت کے ساتھ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے. سورہ جاسیہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ اللہ اللہ